عرض وطن میں نافذ دین اسلام کر دے، رب کی زمین پہ غالب رب کا نظام کر دے۔ عدل و انصاف ہوگا، امن و امان ہوگا، نافذ قرآن ہوگا، راضی رحمان ہوگا۔ عدل و انصاف ہوگا، امن و امان ہوگا، نافذ قرآن ہوگا، راضی رحمان ہوگا۔ رحمت ہی رحمت ہوگی، خوش ہر انسان ہوگا، آئے گی رب کی نصرت گر ہم یہ کام کر دیں۔ عرض وطن میں نافذ ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ۔ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشارات ترجمان القرآن ماہ فروری 2017، تحریر ہے پروفیسر خورشید احمد کی اور آواز ہے مسعود میر کی۔ موضوع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت اور بدلتا عالمی منظر۔ امریکی صدارتی نظام میں روایتی طور پر نئے صدر کے پہلے 100 دن بڑے فیصلہ کن سمجھے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں اپنے بارے میں خاص و عام کے بہت سے اندازوں کو غلط ثابت کیا ہے اور قدم قدم پر حیرت میں مبتلا کیا ہے، وہیں اپنی صدارت کے پہلے 10 دن میں وہ کچھ کر ڈالا جو دوسرے 100 دن میں بھی نہیں کر پاتے۔ یہ اور بات ہے، ان حیرتوں کے نتیجے میں خوشی کے نغمے کم ہی بلند ہوئے ہیں اور خوف و ہراس اور اضطرابی احتجاج کی لہروں نے امریکہ ہی نہیں پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ CNN پر ایک امریکی تجزیہ نگار نے خوب کہا کہ ٹرمپ کے بطور صدر 10 دنوں نے انسانی بدبختی کا سونامی دکھا دیا ہے۔ معروفی سیاسی تجزیہ نگار خیال کرتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی امیدواری کی منزل سر نہیں کر سکیں گے، لیکن موصوف نے بڑی چابک دستی سے اپنے تمام گھاگ اور تجربہ کار حریفوں کو مات کر دیا۔ اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار، امریکہ اور امریکہ کے باہر عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے بیشتر دانشوروں، صحافیوں، سفارتکاروں اور سیاسی مبصرین کا خیال تھا اور رائے عامہ کے تمام ہی سروے خبر دے رہے تھے کہ ہلری کلنٹن انتخاب جیت جائیں گی، لیکن 9 نومبر 2016 کو سب ورثہ حیرت میں ڈوب گئے کہ ہلری سے 29 لاکھ کم ووٹ حاصل کرنے کے باوجود صدارتی بازی ٹرمپ نے جیت لی۔ اسی طرح سبھی سمجھ رہے تھے کہ انتخابی مہم کے دوران بلند و بانگ دعوے، دل خوش کن وعدے، ہوش ربا اعلانات جس صدارتی امیدوار نے بیان کیے تھے وہ محض انتخابی مہم کا حصہ تھے۔ صدارت کی ذمہ داری پڑنے کے بعد یہ صاحب ہوش کے ناخن لیں گے، لیکن ٹرمپ صاحب نے نہ صرف اپنی صدارتی تقریر میں ان سب توقعات کو پاش پاش کر دیا، بلکہ اپنی ٹیم کے انتخاب اور صدارت کے پہلے 10 دنوں ہی کے اقدامات میں وہ تشویشناک صورتحال پیدا کر دی جس میں حالات کی سنگینی پر نظر رکھنے والے تباہی اور بربادی کے سونامی کے خطرات دکھائے جا رہے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے 4 سال امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کے لیے بڑے طوفانی سال ہوں گے اور امریکہ عوام اور دنیا کی تمام ہی اقوام کو سیاسی زلزلوں کے جھٹکے اور ان کے بعد پیدا ہونے والے شوق سے سابقہ رہے گا۔ 21ویں صدی کا آغاز 9/11 کے نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن کے پینٹاگن پر ہوائی حملے سے ہوا، جس کے نتیجے میں مسئلے سے نپٹنے کے لیے کوئی مثبت اور سوچی سمجھی حکیمانہ پالیسی بنانے کے بجائے نشہ قوت کی بدمستی میں پوری دنیا کو دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی جنگ کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ جدید تاریخ کی عجیب و غریب جنگ 15 سال سے جاری ہے، جس میں افغانستان، عراق، شام اور لیبیا تباہ کر دیے گئے۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں 40 ممالک کے تقریباً 3000 افراد کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے اپنی سربراہی میں جو جنگ شروع کی تھی، اس میں 6 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ستم ظریف یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے ہلاک ہونے والے فوجی افسروں اور جوانوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس سے 4 گنا زیادہ زخمی اپاہج ہو چکے ہیں۔ 80 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد اپنے اپنے تباہ کردہ ممالک میں یا پھر دیگر ممالک میں مہاجرت پر مجبور ہوئی ہے۔ مالی اعتبار سے دنیا اس جنگ کی جو قیمت اب تک ادا کر چکی ہے، اس کا اندازہ 6 سے 8
ٹریلین ڈالر ہے، جس کا اگر نصف بھی دنیا کے انسانوں کو غربت، بھوک اور بیماری سے نجات دلانے کے لیے استعمال ہوتا تو دنیا کی آبادی کا 50% یعنی 6.3 ملین افراد جو اس وقت غربت، جہالت اور فاقہ کشی کا شکار ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی اوسط آمدنی کی آبادی کے معیار کے برابر آ سکتا ہے۔ ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ کی نئی قیادت جو زبان استعمال کر رہی ہے اور جن عزائم کا اظہار کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں ذہن یہ بات سوچ کر معاف ہو جاتا ہے کہ 9 نومبر کے صدارتی انتخابی نتائج دنیا کو 9/11 کے زلزلے سے بھی بڑے زلزلے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ 11/9 کے نتیجے میں 20 جنوری 2017 کو جس قیادت نے امریکہ کی زمام کار سنبھالی ہے، اس کے ذہن، تصور جہاں، سیاسی شاطرانہ چالوں، معاشی حکمت عملی اور انداز کار کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھا جائے، پھر دنیا کو اس تباہی سے بچانے کے لیے سوچ و بچار سے کام لیا جائے اور عملی اقدام کیے جائیں تاکہ 21ویں صدی کو جنگ و جدال اور تباہی اور بربادی سے محفوظ کیا جا سکے اور انسانیت کو امن و سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کی خدمت انجام دی جا سکے۔ واضح رہے کہ دنیا کو تباہی سے بچانے کی اس کوشش کے ذریعے ہی ہم جہاں خود اپنے گھر کو بچانے کی جد و جہد کریں گے، وہیں ہم امت مسلمہ کو محفوظ و مستحکم بنانے اور پوری انسانیت کو خیر و فلاح کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بھی ایک کردار ادا کر سکیں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امریکہ میں یہ تبدیلی کیوں اور کیسے آئی ہے۔ امریکہ بلا شبہ آج بھی دنیا کے درجہ اول کی طاقت ہے۔ 33 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک، جس کی آبادی دنیا کا صرف 5% ہے، اس وقت دنیا کی دولت کے 22% پر قابض ہے۔ اس ملک کی مادی ترقی اور خوشحالی کا آغاز 19ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ اس وقت امریکہ پاس دنیا کی دولت کا صرف 4.1% تھا، جو دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک دنیا کی دولت کے 45% تک پہنچ گیا تھا۔ گزشتہ 70 برسوں کے دوران اگرچہ امریکہ دنیا کا امیر ترین اور طاقتور ترین ملک رہا، لیکن اس کی تقابلی پوزیشن میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ فوجی اعتبار سے امریکہ آج بھی دوسرے تمام ممالک پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس کی فوج کا بجٹ آج بھی روس، چین، جرمنی، جاپان، فرانس اور برطانیہ کے مجموعی دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے۔ دنیا کے 89 ممالک میں اس کے فوجی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں اور 40 ممالک میں اس کے فوجی اڈے قائم ہیں، لیکن اب معیشت کے میدان میں اسے ماضی جیسی برتری حاصل نہیں رہی۔ چین، روس، جرمنی، جاپان، برازیل اور دوسرے ممالک اس دوڑ میں برابر آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ چین تو اس وقت معاشی دوڑ میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے اور اگلے 15-20 سال میں پہلی پوزیشن میں آنے کا امیدوار ہے۔ صنعتی پیداواری صلاحیت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو تبدیلی گزشتہ 50 برسوں میں آئی ہے اور عالمگیریت میں جو کمی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں درمیانی آمدنی والا طبقہ شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ اس پس منظر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مالی بوجھ اور پھر 2008 سے شروع ہونے والے عالمی مالیاتی بحران نے آبادی کے ایک بڑے طبقے کو پوری طرح کچل کر رکھ دیا ہے۔ افریقی امریکیوں میں تو غربت اور بے روزگاری پہلے بہت زیادہ تھی، لیکن گزشتہ 20-25 برسوں میں سفید فام آبادی میں بھی غربت اور بے روزگاری میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر تقسیم دولت کے سرمایہ دارہ نظام کے ہاتھوں ملک میں شدید عدم مساوات کا دورہ اور معاشی ترقی کے اصل فوائد سے صرف مالدار طبقہ فیضیاب ہوا، جبکہ آبادی کا ایک بڑا حصہ محرومیوں کا شکار ہے۔ کئی سال سے ایک ہی سطح پر امریکہ کی آبادی کے 50% کا یہ حال ہے کہ اس کی حقیقی اجرت میں کمی ہوئی ہے، لیکن آبادی کا 1% جو امیر ترین ہے، اس کی دولت میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ عالمگیریت، مارکیٹ اکانومی، آزاد تجارت اور آبادی کی منتقلی کی سہولت نے امیروں کو امیر تر اور غریبوں کو غریب تر کر دیا ہے۔ جنوری 2016 اور جنوری 2017 میں جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں، وہ معاشی ناانصافی، دولت کے عدم مساوات اور اکثریت کی زبوں حالی کا بڑا دردناک قصہ سنا رہی ہیں۔ دنیا کے غریب ترین 10% لوگوں کی آمدن میں 1988 سے 2011 کے درمیان $30 سالانہ سے بھی کم اضافہ ہوا، جبکہ دنیا کے امیر ترین 1% لوگوں کی آمدنی میں اس کے مقابلے میں 82% اضافہ ہوا۔ اس صورتحال کے لیے حکومت اور کمپنیوں کے پالیسی سازوں کو کم از کم جزوی طور پر تو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، اور کرۂ ارض پر ہونے والے حالیہ سیاسی واقعات نے ایک اور بڑی تقسیم کو جنم دیا۔ اگر ہم بریکزٹ یعنی برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کی کامیابی تک دیکھیں تو اس نسل میں پریشان کن اضافہ ہوا ہے اور مین اسٹریم سیاست سے لوگوں کو بڑی مایوسی اور بددلی ہوئی ہے، اور اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ مالدار ملکوں میں زیادہ لوگ اب اس صورتحال کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور آخر یہ اسے برداشت کریں بھی تو کیوں، جبکہ تجربے سے اشارے ملے ہیں
کہ اس کی وجہ سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ جامد معاوضے، غیر محفوظ ملازمتیں اور صاحب ثروت اور نادار لوگوں میں بڑھتی ہوئی خلیج ہے۔ واضح ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں صرف 8 افراد اتنی دولت کے مالک ہیں جتنی دنیا کے 3 ارب 30 کروڑ افراد کا مقدر ہے، اور ان 8 میں سے بھی 6 افراد امریکی ہیں۔ 2010 میں دنیا کی 50% آبادی کی دولت کے برابر دولت کے مالک افراد کی تعداد صرف 388 تھی، اور جو 2015 میں صرف 62 رہ گئی، اور 2016 کے آخر میں اب یہ دولت کا سمٹاؤ صرف 8 افراد تک ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کا تصور کر کے اللہ تعالی سے گریہ کیا تھا کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تبدیلی کے نعرے کو بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے اپنے حق میں استعمال کیا ہے، حالانکہ اس کا تعلق اسی شفاق سرمایہ دار طبقے سے ہے جو اس ہوش ربا استحصال کا ذمہ دار ہے۔ اس نے امریکہ میں باہر سے آ کر آباد ہونے والے پردیسیوں اور عالمگیریت کو سفید فام آبادی کی غربت اور معاشی ابتری کا ذمہ دار ٹھہرایا، پھر اس نظام کو بدلنے اور امریکہ کے معاشی اور سیاسی حکمران طبقے کو چیلنج کر کے اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پیش کیا۔ سوشل میڈیا کی قوت کو استعمال کر کے عوام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ صاحبو، یہ امریکی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے نہ اعلیٰ تعلیم کا اعزاز حاصل ہے، نہ کوئی سیاسی یا انتظامی تجربہ اس کے دامن میں ہے، بلکہ اس کا پورا کردار ایک پراپرٹی ڈیلر یا ڈیولپر کا سا ہے، یا ٹی وی کے بازیگر کا سا، اور جس کی اپنی امریکیت کی عمر بھی کچھ زیادہ طویل نہیں ہے، جس کا دادا جرمنی سے امریکہ ہجرت کر کے آیا، اور جس کی تیسری بیوی کی پیدائش سلووینیا کی ہے، اور جسے امریکی شہریت یعنی اس کی بیوی کو 2005 میں حاصل ہوئی۔ وہ شخص متوسط طبقے کی معاشی بحالی اور مہاجرت کرنے والے لوگوں کو، جن میں میکسیکن، لاطینی امریکی، چینی، پاک و ہند، افریقہ اور عرب دنیا سے آنے والے 9 امریکی لوگوں کو، جن کی تعداد اس وقت آبادی کا 14% سے بھی زیادہ نہیں ہے، انہی کو نشانہ بنا کر اور زیر زمین نفرت اور خوف کے لاوے کو پکا کر اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ووٹ کی طاقت کے ذریعے امریکہ کے مقتدر طبقات کو چیلنج کیا ہے، خود اپنی پارٹی کے روایتی قائدین کے چھکے چھڑا دیے اور بالآخر صدارت پر براجمان ہو گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی سیاست قوم کو تقسیم کرنے سے چمکی ہے، اور اس نے تمام اقلیتوں اور خصوصیت سے مسلمانوں کو ہدف اور قربانی کا بکرا بنا کر اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ امریکہ کے انتخابات میں سیاسی گرما گرمی تو ہمیشہ ہی ہوتی تھی، لیکن 2016 کے انتخابات میں جس طرح نفرت، غصے، خوف اور انتقام کا دورہ رہا، وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات اور انتقال اقتدار کے بعد بھی تناؤ اور تصادم کی فضا موجود ہے۔ امریکہ کی 100 سالہ تاریخ میں انتخابات کے بعد اور صدارتی حلف برداری کی تقریب اور اس کے بعد مظاہروں کی وہ کیفیت کبھی رونما نہیں ہوئی جو اس بار ہوئی ہے، اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے لوگوں کو جوڑنے اور انتخابی مارکے کے ٹکراؤ کو پیچھے چھوڑ کر نئے اتحاد اور قومی یکجہتی اور مشترکات پر قوم کو جمع کرنے کا راستہ اختیاری نہیں کیا، اور اس کے برعکس رنگ و نسل کی بنیاد پر اس تقسیم کو ملک ہی نہیں بلکہ عالمی سطح تک پھیلا کر اپنے ایجنڈے پر عمل اس کا ہدف نظر آ رہا ہے، جو دنیا کو اور زیادہ غیر محفوظ بنائے گا اور تصدم اور دہشت گردی کو فروغ دینے کا باعث ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ عوام، خصوصیت سے محروم طبقات کے جذبات کو سمجھا اور ان کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے متحرک اور استعمال کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ زمینی معاشی حقائق کیا ہیں، آبادی کی تناسب میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں ان کو سفید فام آبادی کس طرح محسوس کر رہی ہے، اور ان پر اس کی نگاہ تھی۔ پھر اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ کوئی کھل کر اسے ایشو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے ایک طاقت کے روایتی مراکز کی مخالفت مول لی اور اس طبقے کی تائید حاصل کی جو اس کی کامیابی کے لیے ذریعہ بن سکتا تھا، کہ جن سے خود اس کو اپنی سوچ بھی جلد کی رنگت اور مذہب سے نسبت سے ہم آہنگ تھی۔ گلوبلائزیشن، جسے امریکی انتظامیہ نے اپنے مفاد کی خاطر تقدیس کے درجے پر پہنچا دیا تھا اور اس کے خلاف بات کرنا گویا کفر کے مترادف ہو گیا تھا، ٹرمپ نے اسے کھل کر چیلنج کیا اور اس کے نتیجے میں جو مسائل قومی سطح پر پیدا ہوئے تھے ان کو مبالغہ آمیز حد تک نمایاں کیا۔ صدر ٹرمپ کی شخصیت، ان کا انداز گفتگو، ذاتی اخلاق، معاشرتی معاملات، طریقے تجارت، کاروباری دیانت اور معاملات میں عدم شفافیت کے بارے میں جو شہرت ہے، اسے امریکی جمہوریت کا غارت گر حسنی کہا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی نہ صرف یہ کہ مقبولیت کا گراف کم تھا، بلکہ وہ جدید تاریخ کے پہلے صدر ہیں
جن کے خلاف ملک بھر میں ان کے انتخاب کے اعلان کے باعث لے کر ان کی تقریب حلف برداری، اس کے بعد بھی امریکہ ہی نہیں دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد نے ان کو ایک جائز صدر تسلیم نہیں کیا۔ بدقسمتی سے صدارت کے پہلے 10 دنوں میں انہوں نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان میں سے چند نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ خصوصاً 27 جنوری کو مسلمان ممالک سے آنے والے افراد کے بارے میں بالعموم اور مسلمانوں کے بارے میں بالخصوص ان کے احکامات نے جو افراتفری برپا کی ہے، اس نے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کو جنم دیا ہے، جس سے بین النسلی اور سیاسی فضا بری طرح مقدر ہو گئی۔ آبادی میں تلخی اور بے اعتمادی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس نے امریکہ کے شہریوں کے درمیان باہمی اخوت، بھائی چارے اور امریکہ اور دنیا کے دوسرے ملکوں اور اقوام کے مابین خصوصیت سے مسلمانوں سے تعلق کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کچھ حلقے تو اس خطرے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان حالات کے دباؤ میں صدر ٹرمپ کوئی ایسی حرکت نہ کر گزریں جو دنیا کو خدا نخواستہ جنگ کی طرف لے جانے کا باعث بن جائے۔ عرب نیوز 29 جنوری 2017 کو کے ایک نامہ نگار نے ایک اہم ایشیائی ملک کے سفیر کے خدشات کا اظہار کیا ہے جو قابل غور ہیں۔ انسان کو امریکہ سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا نقصان ہے، اس سے امریکہ کا عالمی اثر اور قیادت اس سے چھن جائیں گے، اور یہ وہ قیمت ہوگی جو اسے ان پالیسیوں، حکمت عملیوں کے عوض دینا ہوگی جن کا وہ مثلاً چین کے حوالے سے منصوبہ بنائے ہوئے ہے، اور اس کی بیشتر معاشی قیمت امریکہ ہی کو ادا کرنی ہوگی۔ امریکہ کا دوسرے ملکوں سے الگ تھلگ رہنے کا رویہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ دنیا اس کے ساتھ نبٹ سکتی ہے، مگر یہ بنیادی طور پر امریکہ کو نقصان پہنچائے گا جسے اس مارکے میں فتح کے بجائے شکست کا سامنا ہوگا۔ ایشیائی قوم کے سفیر نے، جس پر چینی پالیسیوں کا گہرا اثر ہے، دلیل دی کہ امریکہ کی پسپائی چین کے عروج کو تیز تر کر دے گی کیونکہ چین اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تاہم ہمارا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ ٹرمپ کے احمقانہ پالیسیوں کے نتیجے میں امریکہ کے معاشی مسائل بدتر ہو جائیں گے، اور اس چیز سے تحریک پا کر اس کا یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ اب اسے اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کہیں جنگ کی ضرورت ہے۔ ایک اور پہلو جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا انتخاب کسی خلا میں منعقد نہیں ہوا۔ 2016 کے انتخابی نتائج کو اس پس منظر سے کاٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا کہ ان سے پہلے باراک اوباما 8 سال امریکہ کے صدر رہے، وہ بھی تبدیلی کے نعرے کے ساتھ ہی صدارتی انتخاب میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسی طرح 2012 میں بھی اوباما بڑی اکثریت سے کامیاب ہوئے، لیکن چند محاذوں پر انہیں بری طرح ناکامی ہوئی۔ امریکہ کے قومی ایجنڈے کے مطابق ان کے سامنے سب سے اہم محاذ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھا۔ اوباما جنگ ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ صدر بنے، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ عراق میں جنگ ختم نہ کرا سکے بلکہ مشرقی وسطی میں ایک اور جنگ کی آگ انہی کے دور میں پھیلی۔ لیبیا اور شام جنگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کارستانی کی وجہ سے تباہی کا یہ بازار گرم ہوا۔ یمن بھی اپنے انداز میں آگ کی لپیٹ میں آ گیا، اور اوباما کے زمانے میں ڈرون حملے امریکی صدر بش کے دور سے 10 گنا زیادہ ہوئے۔ صدر اوباما کے اقتدار کے آخری سال میں امریکہ نے دنیا کے 7 ممالک میں 26,171 بم گرائے، اور یہ تعداد صدر بش کے دور سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی معاملہ گوانٹانامو بے کے عقوبت کرانے کا ہے۔ صدر اوباما اسے ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ آئے تھے، اور وہ اپنی صدارت کے پہلی سال میں یہ کارنامہ انجام دینا چاہتے تھے، لیکن آخری وقت تک ان کا کوئی بس نہ چلا، اور آج بھی گوانٹانامو بے کا تعذیب گھر امریکہ کے چہرے پہ کلنک کا ٹیکا بنا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری کے باب میں بھی صدر اوباما کا ریکارڈ مایوس کن رہا۔ امریکی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ہاں بدترین تعذیب کا حربوں کا استعمال جاری رہا۔ عام انسانوں کی نجی زندگی کی نگرانی بلکہ ایک طرح کی غلامی کا ملک گیر ہی نہیں بلکہ عالمگیر نظام قائم کیا گیا۔ صدر اوباما کو دنیا میں امن کے قیام کی خدمت کے سلسلے میں نوبل انعام سے نوازا گیا، لیکن ان کے اس 8 سالہ دور میں وہ جنگ ختم نہ ہو سکی، اور نہ دہشت گردی، بلکہ اس کی توقعاریوں اور وسعتوں میں اضافہ ہی ہوا۔ دوسرا محاذ جس پر صدر اوباما کو شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا وہ نسل و رنگ کی بنیاد پر امریکہ میں قتل و غارت اور ظلم استحصال پر مکمل قابو پانے کا دعویٰ تھا۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ خود ان کے دور اقتدار میں صرف پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام نوجوانوں کے ظالمانہ قتل کے واقعات میں نہ صرف یہ کہ کوئی کمی ہوئی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا، اور وہ ہر واقعے پر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہ کر سکے۔ صدر اوباما کو بہت مشکل معاشی محالات کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اس پوری کوشش کے باوجود کچھ میدانوں میں جزوی کامیابی کے باوصف وہ امریکہ کے معاشی بحران پر قابو نہ پا سکے۔ مسلم دنیا سے بھی امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور 2009 میں قاہرہ کی تقریر
اس ضمن میں ایک اہم آغاز تھا، مگر یہ آرزو بھی پوری نہ ہو سکی، بلکہ امریکہ اور اسلامی دنیا میں بے اعتمادی اور بیزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ ایران سے ایٹمی معاہدہ اور کیوبا سے تعلقات کی بحالی اہم مثبت کامیابیاں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ذاتی شرافت اور باوقار اسلوب کے باوجود امریکہ اور عالمی سطح پر ان 8 برسوں کو ترقی اور کشادگی کے سال نہیں کہا جا سکتا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سیاہ فام صدر اوباما کی یہ ناکامیاں ایک سفید فام دائیں بازو کے انتہا پسند صدر کی کامیابی کی راہ ہموار کرنے میں اہم محرک ثابت ہوئی۔ یہ پہلو بھی سب کے سامنے آ گیا کہ ہر معاشرے کی طرح امریکی معاشرے میں بھی خیر اور شر دونوں کے عناصر بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور عمل اور رد عمل کا سلسلہ ہر جگہ دوسرے ممالک اور معاشرے کی طرح وہاں بھی جاری اور ساری ہے۔ جہاں صدر ٹرمپ اور اس کی پوری ٹیم کے چند واضح اہداف ہیں، وہ یہ ہے: سب سے پہلے امریکہ اور میکنگ امریکہ گریٹ، ان نعروں کو اپنی اولین ترجیح بنا کر سیاسی، معاشی، عسکری، ثقافتی ہر میدان میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لانا صدر ٹرمپ کا ہدف ہے۔ یہ جارحانہ قوم پرستانہ دور کا آغاز ٹرمپ کی خواہش ہے، جس میں امریکہ کی سفید فام آبادی کا کردار مرکزی ہوگا۔ نظریاتی اور اخلاقی پہلوؤں کو غلبہ اور فیصلہ کن حیثیت حاصل نہیں ہوگی، اور پوری پالیسی محدود اہداف کے حصول پر مرکوز ہوگی۔ مشاورت اور فیصلہ سازی کے معروف طریقوں سے بھی انحراف کیا جائے گا۔ اسی طرح خارجہ تعلقات میں جو مقام اسٹریٹجک غور و فکر اور حکمت کار کو حاصل رہا ہے، اس میں بھی تبدیلی آئیں گی، اور زیادہ اہمیت نعروں پر مبنی فوری نتائج کے حصول کو حاصل ہو جائے گی۔ عالمگیریت اور دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہونے والے عالمی نظام اور اس کی صورت گری کرنے والے اداروں کو بھی نظر ثانی کرنا ہوگی۔ امریکہ کے اپنی فوجی اور معاشی قوت کی ترقی کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، اور امریکہ کی عالمی کردار کی اثر نو صورت گری ہوگی۔ یہ دور تخریب اور تعمیر دونوں پہلوؤں سے عبارت ہوگا۔ اس لیے اس امر کا بہت شدید ضرورت ہے کہ امریکہ کے عوام اور تمام ہی سوچنے سمجھنے والے افراد اور ادارے اور گروہ محض دیکھو اور مست رہو کا راستہ اختیار نہ کریں، اور نہ اندھی تائید اور خون آشام مخالفت کا راستہ اختیار کریں۔ ہماری نگاہ میں کھلے ذہن کے ساتھ اس منظرنامے کا ادراک کرنا اور اس میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے مکالمے یعنی ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اس غلط فہمی سے نکلنا ضروری ہے کہ امریکہ سے معاملات اس طرح ہو سکیں گے جس طرح ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ جس طرح ہوتا آیا ہے والا دور بظاہر رخصت ہو گیا، اب وقت نئی سوچ اور نئی راہیں تجویز کرنے کا ہے، اور یہ چیلنج جس طرح امریکہ میں آباد افراد اور تنظیموں کے سامنے ہے، اسی طرح عالمی سطح پر تمام ممالک اور اقوام کو بھی درپیش ہے۔ خصوصیت سے پاکستان اور مسلم دنیا کے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ اور تجزیہ کر کے نئے خطوط کار کی ترتیب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی توفیق کے طالب ہیں کہ اللہ ہمیں اس بارے میں اپنے خیالات پیش کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ہم سب اہل فکر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ وقت کے اس چیلنج کے مقابلے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔